ملالہ یوسفزئی اور شرمین عبید چنوئی دو ایسے نام ہیں جن کو پوری دنیا میں بہت پذیرائی ملی، خاص کر عالم کفر میں ان دونوں ناموں کا بہت چرچا رہا۔ ایک کو نوبل پرائز اور دوسرے کو آسکر ایوارڈ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی باتوں کو یوں دنیا کے سامنے اچھال کے بیان کیا، دنیا کے سامنے اپنے وطن کا ایسے تماشا لگایا جیسے شاید وہ کسی جہنم کے گھڑے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ملالہ یوسفزئی اپنی تحریروں میں، جو کہ نام نہاد ان کی تحریریں تھیں، لکھنے والے تو کوئی اور تھے، ہاتھ تو کوئی اور تھے، چہرہ ان کا تھا جس کا لب لباب یہ ہوا کرتا تھا کہ جناب سوات مالاکنڈ وزیرستان میں حالات ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہم کھنڈرات میں رہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ نظام زندگی موجود ہی نہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں، آزادی رائے ہی نہیں، اسکول بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، کالج بند ہیں، پورا نظام درم برم ہے، حکومت کی کوئی رٹ ہی نہیں، سیکیورٹی ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف شرمین عبید چنوئی ایسا سینیریو عالمی کفر کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ جیسے ملک کے اندر عورتوں کے حقوق کا کوئی تحفظ ہی نہیں، جیسے گلی گلی میں عورتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جیسے یہ کوئی مشرکین مکہ کا دور ہے جہاں عورتوں کو یا تو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے یا غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک تو اکا دکا ایسے کیسز ہم ہر معاشرے میں نظر آتے ہیں، پاکستان میں بھی نظر آئے ہوں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن معاشروں کے سامنے آپ نے اپنے وطن کی توہین کی، آپ نے اپنے وطن کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے طوائفوں کے کہنے پر اپنے وزیر اعظم منتخب کیے تھے، جہاں سیاہ فاموں نے سفید فاموں نے سیاہ فاموں کا کہ بچوں کو بھون کے کھا لیا تھا۔ ان معاشروں کے سامنے آپ ہماری بات کرتے ہیں، اور آج دیکھیے ہمارے وطن کے اندر پرامن ملک ہے، آج وہی سوات ہے، مالاکنڈ ہے، وزیرستان ہے، پہلے بھی کچھ ایسا نہیں تھا، ہمارے کنٹرول میں تھا جس کو آپ نے غلط انداز میں پیش کیا۔ آج دیکھیے ہمارے ملک کے اندر خواتین کے حقوق کی کوئی ایسی آپ کو توہین نظر نہیں آتی، پہلے بھی نہیں تھی، آپ نے ایک پراپیگنڈا کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے تو بہت بڑے پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی، اپنے ملک کے خلاف تو ایسا گھٹیا اور نیچ پراپیگنڈا کیا، آپ کو کشمیر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کو فلسطین میں شہید ہوتے بچے نظر کیوں نہیں آتے؟ وہاں آپ کو روز اسرائیل کی فوج کی بمباری نظر کیوں نہیں آتی؟ غزہ میں مسلمانوں کے خون سے بھیگی ہوئی زمینیں اور کشمیر میں خون گرا ہوا آپ کو نظر کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کو بوڑھے ماں باپ کیوں نظر نہیں آتے جو اپنے جوان بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں؟ میں حیران ہوں، یہ علم بردار جو امن کے دائی تھے، یہ علم بردار جو دنیا میں ظلم و بربریت کے خلاف آوازیں اٹھانے کی دعوت کرتے تھے، مجھے آج کیوں نظر نہیں آتے؟ مجھے افسوس ہوا وہ تصویر دیکھ کر ملالہ یوسفزئی کی جو انڈین لڑکیوں کے ساتھ ہولی کا تہوار منا رہی ہے۔ جناب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر، ہماری قوم کو بھی سمجھ لینا چاہیے جن کو نوبل پرائز، آسکر ایوارڈ یا ان کے ایوانوں میں بلا کر تقاریر کروائی جاتی ہیں، دراصل وہ ملک اور ملت کے غدار ہیں، وہ بیرونی ایجنڈے پر، دجالی کفتوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا ہمارے ملک سے، ہمارے وطن سے، ہمارے وطن کی خیر خواہی سے کوئی تعلق نہیں، یا امن اور دنیا میں سکون سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک مغربی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔